میرا بیسیکلی اصل نام زاہدہ رئیسی ہے. زاہدہ رئیس راجی میرا کلمی نام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے میری کتابوں کا ذکر کیا ہے. میری 5 کتابیں اب تک پبلش ہو چکی ہیں. پہلی کتاب خواب گھروندہ ہے جی، اردو شعری مجموعہ، اور دوسری کتاب شارٹ اسٹوریز کی ہے بے قصہ منواب نیت بلوچی میں ہے. تیسری کتاب ناولٹ ہے پاد چیر زمین، اور چوتھی کتاب ناول ہے توکے زندہ درورے. 5ویں کتاب افورزم پر ہے جس میں میرا ریسرچ پیپر بھی شامل ہے اور میرے اپنے بھی افورزمس اویلیبل ہیں اس کے اندر. تو اس طرح سے یہ میرا یعنی کہ ایک تھوڑا سا ایک تعارف تھا. ایک چیز اور انہوں نے بتائی کہ میں اپنی ویب سائٹ پہ کتابیں PDF کرتی ہوں. جی، بیسیکلی میرے سائٹ کا کام صرف PDF کرنا نہیں ہے، وہ ایک ڈائریکٹری ہے کمپلیٹ بلوچی لینگویج اینڈ لٹریچر سے ریلیٹڈ، بلوچی لٹریچر سے ریلیٹڈ تمام اصناف پر اس میں کام موجود ہے. اب میں آتی ہوں آپ کے سوال کی طرف. آپ نے بات کی ہے لیاری کے ادب کے حوالے سے. لیاری جب بھی بات کریں گے لیاری کی، اس میں ڈائریکٹلی ذکر ہوگا بلوچ کا. بلوچ جو لیاری میں آباد ہیں وہ 15ویں صدی عیسوی سے لے کر اب تک آباد ہیں. اور یعنی سمجھ لو اس وقت بھی جب کلات کراچی کے ساتھ مرج تھا، اس کے بعد بھی جب کراچی انگریزوں کے تسلط میں رہا، اس وقت بھی جب سندھ کے ساتھ اس کو شامل کیا گیا. بلوچی جدید ادب کی ابتدا لیاری سے ہوئی ہے. لیاری میں یہ سمجھ لیں 19ویں صدی کے آخر سے لے لیں، 20ویں صدی کے ابتدا سے لے لیں، اس ٹائم پر یہ سمجھ لیں اردو اور فارسی کے اثرات تھے لیاری کے ادب میں. ہندوستان کے ادب کا اثر یہاں پر موجود تھا، اور ایران کے ادب کا اثر یہاں موجود تھا. سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہاں پر جتنی لیاری کے اندر ادب سے کے علاوہ سیاسی تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں، ادبی تحریکیں بھی چلتی رہی ہیں. جدید ادب کی ابتدا، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ بلوچی کی جدید ادب کی ابتدا لیاری سے ہوئی ہے. پہلے بلوچی کے جو اصناف سخن تھے، چاہے ہمارے اس سے پہلے کے دور میں قدیم شاعری رہی ہو، زیادہ تر ہمارا جو ادب تھا وہ شاعری پر بیس کرتا تھا، وہ تمام کے تمام اصناف سخن یہاں پر آ کر تبدیل ہو گئے. ایک طرح سے بیرونی جتنے بین الاقوامی اصناف تھے وہ سب کے سب یہاں پر ان کا تعارف ہوا. بلوچی میں یہاں پر غزل گوئی کی شاعری شروع ہوئی. 1922 میں ملنگ شاہ نام کے صوفی شاعر گزرے ہیں، وہ بلوچی کے پہلے غزل گو شاعر کی صورت میں سامنے آئے ہیں. پھر انہی ملنگ شاہ کی اگر آپ دیکھا جائے تو ملنگ شاہ کے بعد ان کی آج 4th جنریشن موجود ہے، وہ بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. اسی طرح سے ملنگ شاہ کے بعد اس دور میں ہمارے محققین نے ویسے تو صرف ملنگ شاہ کو 1922 سے لے کر 1949 تک صرف انہی کو یعنی کہ سامنے لے کر آئے ہیں کہ وہ غزل گو شاعر ہیں. ان کی وفات کے بعد کوئی اور نظر نہیں آئے ہیں. لیکن ہمارے پروفیسر سبا اشتیاری نے کہا ہے کہ خلیل فقیر نام کے ایک شاعر گزرے ہیں، وہ بھی صوفی شاعر تھے، انہوں نے بھی یعنی غزل کے سمت میں کام کیا ہے. ان کی تو شاید کتاب بھی شائع ہوئی تھی جو ان کے مریدوں کے پاس تھی. صحیح معنوں میں جو بلوچی ادب پہ کام ہوا ہے یا جدید ادب پہ کام ہوا ہے وہ 1949 کو ہوا ہے. 1949 میں ہمارے خیر محمد مولانا خیر محمد ندوی صاحب، انہوں نے لیاری میں بلوچ ایجوکیشن سینٹر کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا تھا، جس کا کام یہ تھا کہ وہاں پر مشاعرے ارینج کروائیں، وہاں پر میوزک کی چیزیں ہوں، موسیقی کے پروگرامز ہوں. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اسی پروگرام میں جو قومی سطح پہ تھا، انہوں نے وفاق سے ایک درخواست کی کہ ریڈیو پاکستان کراچی میں بلوچی کے لیے وقت مختص کیا جائے. تو ان کے اس مطالبے کو قبول کر لیا گیا اور ریڈیو پاکستان کراچی سے بلوچی پروگرامز
ہونا شروع ہوئے. جی ہاں اسی وقت کی. جی ہاں بالکل زید بخاری صاحب تھے. جی زید بخاری صاحب نے ان سے ایک سوال یہ کیا کہ ندوی صاحب آپ بلوچی کو یہاں پہ تو اس کا تعارف کر چکے ہیں، لیکن ذرا یہ بتا دیجئے کہ کیا آپ کے پاس اتنا مواد ہے جو ریڈیو کو کی ضرورت کو پورا کر سکے؟ تب انہوں نے سوچا کہ میں نے تو اس بارے میں سوچا ہی نہیں ہے، میں اس کے لیے کیا کروں، کیونکہ اس وقت کوئٹہ سے ایک 5 زبان میں ایک مجلہ چل رہا تھا جس میں بلوچی اور براوی کو گنجائش دی گئی تھی معلم کے نام سے. تو انہوں نے کیا کیا 1951 میں عمان کے نام سے ایک ماہنامہ اسٹارٹ کیا. اس کے اندر ان کا کام یہ تھا کہ جتنے ادیب اور شعراء اس ٹائم کے تھے کہ جو فارسی میں لکھ رہے تھے یا اردو میں لکھ رہے تھے، ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ بلوچی کی طرف آئیں. انہوں نے اس مجلے کے اندر تراجم کیے. انہوں نے لوگوں سے کہا آپ چاہے ترجمے لکھیں چاہے اپنے تبازات لکھیں. پھر اسی لیے عمان کے جو 10 سال تک جو عمان چلتا رہا ہے عمان، اس کے اندر یہ سمجھ لیں اردو اور بلوچی دونوں طرح کی تخلیقات کو جگہ دی گئی. عمان نے بے شمار نئے شعراء متعارف کرائے.